بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مجلس نہایت اہم موضوع پر مشتمل ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ واقعی ہر مسلمان کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آج ہم اور آپ ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جو دور دنیاوی حساب سے ٹیکنالوجی، مادیات آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ ہم اور آپ اتنا زیادہ کماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اتنے نہیں کماتے تھے، اتنا اچھا کھاتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کہ جائے کہ وہ کھائیں۔ لیکن بھائی افسوس، کماتے تو ہیں لیکن آسودگی نہیں ہے، کھانا کھاتے تو ہیں پیٹ بھر نہیں پاتا ہے، بہت پیسے کما رہے ہیں، نہ گھر کو خوش کر سکے نہ گھر والوں کو خوش کر سکے، اور بے برکتی کا عالم یہ ہو رہا ہے، بڑی عالیشان عمارت میں رہتے ہیں لیکن ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیل کے اندر قید ہیں۔ پیسے کمائے جا رہے ہیں، آخر ماہ آتے آتے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، بچے وفادار نہیں نکلتے، گھر والوں کو بھیجتے ہیں لیکن گھر والے بھی ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے ناخوش ہے۔ بات کیا ہے؟ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آج زندگی میں، وقت میں، مال میں، دولت میں، اہل و عیال میں، علم میں برکت نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالموں کو دیکھیں گے لیکن علم میں برکت نہیں۔ آج کتنا اچھا کھا رہے ہیں لیکن صحت میں برکت نہیں، ہر ماہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اگر ہم بچ جائیں تو اہل و عیال بیمار پڑتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے برکتوں کو اٹھا لیا ہے یا کم از کم کر دیا۔ میرے بھائیوں، اور فکر کیجیے، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا آگے کی طرف بڑھیں تاکہ ایک مجلس بن کر کے ہم لوگ غور و فکر کریں کہ آج ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برکتوں سے نوازے۔ کون سی چیز ہے جو ہم سے اور آپ سے مس ہو رہی ہے، فوت ہو رہی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ واللہ جوان ہے، صحت مند ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، چہرے پر رونق نہیں،
چہرے پر خوشی نہیں ہے. ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی سامنے ہے, دوسری سے نکلتے ہیں تیسری پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ, معاملہ کیا ہے, احوال کیا ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے, ایک ایسی چیز ہم سے اور آپ سے مس ہو رہی ہے جس بنا پر ہماری زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز برکت ہے. برکت, اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے برکتوں سے نواز دیتا ہے. برکت, اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برکتوں سے نواز دے, کم کھائیں گے صحت مند رہیں گے, کم عمر ملے گی, اس کے اندر ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی. برکتوں سے نواز دے, تھوڑا علم سیکھیں گے, زیادہ عمل کریں گے, لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے, برکت ہوگی. اللہ اکبر. اہل و عیال آپ کے خوش رہیں گے, آپ ایک حکم دیں گے وہ توڑ کر آپ کی بات سنیں گے اور عمل کریں گے, آپ کی اطاعت کریں گے. برکت ہو, اللہ اکبر, تھوڑے وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. برکت ہو, تھوڑا پیسہ کمائیں گے اور اخیر مہینے میں آپ کے پاس پیسے بچ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دعا سکھا کر کے گئے. کون سی دعا؟ وہ دعا آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر, بالخصوص قنوت میں, وبارک لی فیما اعطیت. اے اللہ, جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت ہو. اگر برکت نہ ہو, یہ سارے پیسے بیکار ہے جو آپ کماتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا. مدینے کے جو نبنے تھے, پیمانے تھے, اس کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شروع میں مسلمان تو پریشان تھے مدینے کے اندر, لیکن اللہ اکبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ لوگ مدینے کی طرف جوک در جوک بھاگے چلے آ رہے ہیں. اور پیسے کی فراوانی, اہل و عیال کی فراوانی, تجارت کی فراوانی, ہر چیز کی فراوانی ہوتی گئی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ برکت کی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں, اور برکتوں کے جو اسباب قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں ان تمام اسباب کو بروئے کار لائیں, اور یہ سوچ کر لائیں, یہ فکر کر کے لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی وقت برکت دے گا جب کہ آپ اللہ کو خوش کریں گے. زیادہ اعتبار, یا اعتبار زیادہ کا نہیں, اعتبار برکت کا. اللہ کو خوش کیجئے, وہ اللہ آپ کو خوش کرے گا. اس کو ناراض کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جن جن چیزوں کو اور جن جن لوگوں کو پسند کیا ہے, سب کے اندر برکت دے رکھی. آپ اس مقام کا نام جانتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ سے ہم کلام ہوا, اس کو بابرکت کے نام سے یاد کیا, فی البقعۃ المبارکہ. فی البقعۃ المبارکہ, زیتون کے درخت کو بابرکت کہا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ. ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ زیتون اور زیتون کے تیل سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہے, اس کا الگ موقع ہے, شیخ سے سن لیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے. وہ خود فرماتے ہیں وجعلنی مبارکا, اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. کس طریقے سے؟ تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ ذہن رکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح بارش کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بابرکت قرار دیا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے بابرکت بارش نازل کی. کس طرح برکت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شب قدر کو اللہ نے بابرکت قرار دیا. کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. سورہ دخان آیت نمبر 3. ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. برکتوں کا کیا پوچھنا, مستقل ایک سورت نازل ہو گئی, جا کر پڑھ لیجیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِلَى آخِرِ السورة. چنانچہ قرآن کریم بابرکت کلام ہے. برکت والے رب کی طرف سے, برکت والے نبی پر, برکت والی رات میں, برکت والے مہینے میں, برکت والی امت کے لیے. آپ بھی بابرکت ہیں, بشرطے کہ آپ اپنی برکت کا احساس کریں. کیا برکت کے لیے یہی کم ہے؟ 70 امتوں سے زیادہ قابل شرف آپ. 70 امتوں سے زیادہ لوگوں کی صفیں, ٹوٹل صفیں ہوں گے قیامت کے دن. جنت میں داخل ہونے والوں کی 120 صفیں, اللہ اکبر, ان میں سے 80 صفیں ہماری اس امت کی ہوگی. بتائیے برکت کا کیا پوچھنا ہے.
دور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے برکت کا معنی ہوتا ہے انما و زیادہ، بڑھوتری ہو، زیادتی ہو. یہ دو طرح کی زیادتی ہوتی ہے. ایک تو سامنے نظر آ جائے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بس حلال طریقے سے. حرام کتنا ہی زیادہ ہو جائے یاد رکھ لیجئے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا زیادہ کا اعتبار نہیں ہے، برکت کا اعتبار ہے. آدمی محنت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. اینٹ کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اینٹ سونے بن جاتی ہے. یہ ظاہری فائدہ. باطنی فائدہ آپ کما رہے ہیں ماشاءاللہ، بیماری سے محفوظ ہیں، ایکسیڈنٹ سے دور ہیں، آپ کے بچوں کے اندر برکت ہے ماشاءاللہ، لوگ بیمار نہیں پڑ رہے، لوگ تقوی اور پرہیزگاری پر ہیں، سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے برکت. ورنہ ایک آدمی 10,000 ریال کماتا ہو اور اگر بتائیے یہ 10,000 ادھر دائیں سے آئے اور بائیں نکل جائے، اس کا مطلب یہ کہ برکت نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کی کمائی میں برکت نہیں. ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا بہت کماتے ہیں لیکن افطار کرتے ہیں انجیکشن کے ذریعے. سبحان اللہ، یہ غور کر لیجیے. اس لیے میرے بھائیوں اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ برکت کو سمجھیں، اس کے اسباب پر غور کریں اور برکت والوں کے قصے بھی معلوم کیا کریں کہ انہوں نے کون کون سا کام کیا ہے جس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہوا تھا. اور آج یاد رکھیے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نمونے کو اپنے سامنے سے غائب کر چکے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے تو نبی ہے لیکن اللہ کا وہ فرمان ہماری نظروں سے دور ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، آپ کے لیے نبی کی ذات میں بہتر نمونہ موجود ہے. سرزمین پر اگر کوئی پیدا ہوا بابرکت شخص تو ہمارے نبی سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں پیدا ہوا. اس زمانے کے اندر اللہ اکبر ایک روٹی 2 روٹیاں لوگوں کے لیے کافی ہو جایا کرتی. ایک پیالہ کوئی سامان ہوتا لوگ آسودہ ہو کر پیا کرتے تھے. قصوں میں نہیں جانا چاہتا. ایک پیالہ دودھ ہے اللہ اکبر لوگ پی رہے ہیں، لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو فوقیت دے رہے ہیں. بسا اوقات پیالہ واپس آ جاتا تھا، لوگ پیتے نہیں تھے. ایک ایک 2 گھونٹ پیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیراب کر دیتا تھا. اس زمانے میں جھگڑا تھا تم کا، اور آج کے دور میں جھگڑا ہے میں اور میں کا. یہی فرق ہے ہم دونوں میں، یہی فرق ہے ہم دونوں میں. دیکھیے سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے. اللہ نے کتنی برکت دے رکھی تھی. ابتدائی اسلام میں جب لوگ غلام تھے اپنے پیسوں سے لوگوں کو آزاد کروایا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے. اللہ اکبر، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو بیر رومہ خرید لے خودوا دے اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا 20,000 درہم میں بیر رومہ کو اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مستحق ہوئے، من یحفر بئر رومہ فلہ الجنہ، جو بئر رومہ کو کھدوا دے اس کے لیے جنت ہے. اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو جیش عسرہ تبوک کے موقع پر اس سفر کو یا اس لشکر کو تیار کر دے اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر 950 اونٹ دیے تھے. کتنے؟ 950 اونٹ دیے تھے، 50 گھوڑے دیے تھے. اللہ اکبر، 1000 دینار دیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی میں اس کو رکھا اور کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قالها مرارا. عثمان آج کے بعد تو جو کچھ کر لے تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے نقصان دہ نہیں. کون لوگ تھے؟ کیا ان کے پاس اہل و عیال نہیں تھے؟ آج ہم لوگ صرف بیلنس کرنا جانتے ہیں، تہ لگانا جانتے ہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں نہیں پتا. آئیے ایک اور نمونہ دیتا ہوں. ان تمام لوگوں کے اندر ہمارے لیے نمونہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھائی چارگی قائم کرا دی سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سعد نے کہا عبد الرحمن بن عوف آپ کی عمر 43 سال ہے،
آپ آرام کیجئے، آپ کچھ بھی نہ کیجئے۔ میرے پاس جتنے مال ہیں سب کو ہاف ہاف کر دیتا ہوں، ہاف میں رکھتا ہوں، ہاف آپ لے لیجئے۔ 2 بیویاں ہیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ایک لے لیجئے جس کو چاہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج صرف ہمارے منہ سے الفاظ ہی، ہم لوگ صرف بات کرنا جانتے ہیں، کام کرنا تو نہیں جانتے دین کے لیے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، بیوی کو چھوڑ رہے ہو، مال و عیال، مال کو دے رہے ہو ہاف ہاف تقسیم کر کے۔ کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تھے اس سے بہتر کیا ہے، بیٹھ کر کھائیں گے آج سے۔ کیا کہتے تھے؟ بیٹھ کر کھائیں گے آج سے۔ لائیے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، ایک جملہ کہہ دیتے سب لے لیتے۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے اہل میں، مال میں برکت عطا فرما۔ اور کیا فرمایا؟ دلونی علی السوق، ذرا بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ نئے تھے، نہیں پتا ہے، اونچ نیچ سے واقف نہیں ہے، ذرا بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں یہودی اس بازار پر قابض تھے، اتار چڑھاؤ ان کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، اونچ نیچ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد اللہ اکبر، ایک صاحب نے سوال کر دیا، کہا عبد الرحمن یہ بتائیے اللہ نے جس مقام پر آپ کو پہنچا دیا آپ کیسے پہنچے تجارت کی لائن میں؟ کیا کہا؟ بڑی پیاری بات کہی ہے۔ آج آپ بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، صناعیہ میں ہوں یا محلہ تجاریہ کے اندر ہوں، ذرا اس جملے کو ضرور نوٹ کیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں کوئی بے عیب سامان ہی خریدتا ہوں، عیب دار نہیں خریدتا، اور جس کو دیتا ہوں بتا کر دیتا ہوں، اور یاد رکھیے تھوڑا ہی فائدہ لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تھوڑا ہی فائدہ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے بزنس کے اصول آپ کو سکھائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک سریہ تیار ہوا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو غزوہ ہے، ایک سریہ ہے۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، خود بھی موجود تھے اس میں، اور سریہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی ہے، صحابہ اکرام نے خود لڑی، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کی کتابیں آپ لوگ نہیں پڑھتے۔ پتہ چل گیا نا؟ بتائیے برکت کیسے ہوگی علم کے اندر؟ نمونہ ہی غائب ہماری نظروں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ضرور سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ چلیے، ایک سریہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرایا، اس میں 4000 دینار انہوں نے دیا۔ کتنا؟ 4000 دینار۔ اسلامی لشکر کے لیے 500 شہسوار دیے۔ کتنے؟ 500 شہسوار۔ ایک بار آپ نے 500 اونٹ دیے، اور ایک زمین فروخت کی، 40,000 درہم فقراء میں تقسیم کیا، اور اپنے رشتہ داروں میں، مہاجرین میں جو غریب تھے۔ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ صدقہ دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، عبد الرحمن میں تو ڈر رہا ہوں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤ، میں تو ڈر رہا ہوں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤ۔ کیوں گنہگار ہو جاؤ؟ کہ تم سب کے سب چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کرتے جا رہے ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی تو چھوڑو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں 4 بیویاں تھیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا، اللہ اکبر، وفات کے بعد جو وراثت تقسیم ہوئی، ہر بیوی کو 1 لاکھ دینار ملا ہے۔ کتنا؟ برکت کا حال دیکھ رہے ہیں، 1 لاکھ دینار ملا ہے۔ اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہوا تھا۔ اور یہی نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ذرا ایک اور واقعہ دیکھیے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے، زبیر بن عوام کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ کیسے جانیں گے؟ قریب آئیں گے تب تو جانیں گے۔ قریب آئیے، صحابہ اکرام کی شخصیتوں کو پڑھیے، معلوم کیجیے۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں بالجنہ میں سے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے 10 صحابہ اکرام کو جو خوشخبری سنائی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی۔ انہوں نے اپنے بچے سے وصیت کی، کہا عبداللہ 12 لاکھ دینار یا درہم ان پر قرض ہے، اس کو ادا کر دینا، اور اگر قرض ادا کرنے میں پریشانی ہو، عاجز ہو جاؤ، تو اللہ سے ضرور مدد طلب کرنا، اللہ سے ضرور مدد طلب کرنا۔ اور زمین تھی، وقت گزرتا گیا،
اور زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ ترکہ 52 لاکھ درہم میں، 52 لاکھ میں اس کو فروخت کیا گیا۔ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ کتنے؟ 12 لاکھ ملے۔ اللہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر نوازا ہوا تھا۔ مسند امام احمد کے اندر ہے کہ بنو امیہ کے خزانے میں گیہوں کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوا کرتی تھی، اور ڈھیر پر لکھا ہوا تھا یہ اس وقت اگتا تھا جبکہ عدل و امان کا زمانہ تھا، عدل اور امان کا زمانہ تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے سنن نبی داؤد، ان کا بیان ہے کہ میں نے عدل کے زمانے میں مصر کے اندر کھیرا کو ناپا، پیمائش کی تو 13 بالشت پایا۔ کتنا؟ 13 بالشت پایا۔ جی سبحان اللہ۔ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے یمن میں دیکھا کہ انگور کا خوشہ مکمل خچر پہ لدا ہوا تھا، مکمل خچر پہ لدا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت اس قدر دے رکھی۔ اور یہ تو ماضی کی بات رہی، مستقبل کی بات بھی سن لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک جزیرۃ العرب کے اندر سرسبز و شادابی اور نہریں اسی طرح جاری نہ ہو جائیں جس طرح پہلے تھی۔ آپ کو پتا ہے 7 حدیثیں ایسی ہیں، 7 حدیثیں جن کو علماء کفر نے پرکھ کر کے دیکھا ہے اور تسلیم کر لیا کہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 7 حدیثیں بالکل کریکٹ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ جزیرۃ العرب کے اندر سرسبزی شادابی اور نہریں لوٹ نہ آئیں جس طرح پہلے تھیں۔ اس طرح پہلے تھیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وقت ایسا گزرا ہے کہ سرسبزی اور شادابی جزیرۃ العرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے کھود کے دیکھا اس سرزمین کو، اور جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور جا کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ واقعی ایک وقت میں ایسے ہی تھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا بالکل کریکٹ ہے، اور قیامت کے قریب انشاءاللہ ایسی سرسبزی پائی جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانے میں اتنی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ اکبر، کہ انار کے چھلکے کے سائے میں ایک بڑی جماعت سایہ حاصل کرے گی۔ انار کے، بتائیے اب یہ آنکھ بند کرنے کیسے ہوگا؟ برکت ایسے نہیں نہ آئے گی، سنیے، غور کیجیے، عمل کیجیے۔ انار کے چھلکے کے سائے میں ایک بڑی جماعت کیا کرے گی؟ سایہ حاصل کرے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اونٹ کو ذبح کر کے ایک لقمہ جو اس کا ہوتا ہے یہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قیامت کے قریب کی باتیں بتا رہا ہوں آپ میرے بھائیوں۔ خلاصہ مختصر کہ ہم اور آپ ان واقعات پر غور کریں۔ اب بہت سارے واقعات ہیں، صحیح مسلم کی وہ روایت بھی اگر چاہیں تو میں پیش کر دوں۔ ابو ہریرہ کی روایت سے صحیح مسلم کے اندر ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو سنایا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی کمائی کا جائزہ لیں، کون سی چیز ہماری نظروں سے مفقود ہے، ہم لوگ کس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ذرا اس روایت پر غور کیجئے۔ ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا، بادل سے اس نے ایک آواز سنی، کہا جی فلاں کے کھیت میں پانی برساؤ، فلاں کے کھیت میں پانی برساؤ۔ نام لیا گیا، بادل سے، ابر سے، یہ جانے والا پریشان ہو گیا، جا کر اس کے کھیت میں دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد وہ اپنے بارش شدہ پانی کو اپنے کھیت میں پٹا رہا ہے، دوسرے راستوں تک پہنچا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا اس کو کہ بات کیا ہے، بارش کہیں نہیں ہوئی، اس کے کھیت میں بارش ہوئی۔ نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فلاں۔ کہا کہ بادل سے تمہارا ہی نام ہم نے سنا تھا، معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، تعجب میں پڑ گئے۔ کہا بھائی تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا کام تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس میں سے پیداوار نکلتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، 3 حصے لگاتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 1/3، 1/3 فی سبیل اللہ صدقات و خیرات کر دیتا ہوں۔ 1/3 کیا کرتا ہوں؟ صدقات و خیرات کر دیتا ہوں۔ 1/3 اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 پھر اس میں لگا دیتا ہوں۔
اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. پھر تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کا خاص فضل تمہارے ساتھ. اور کیا آپ نے، اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ 1 ریال کی چائے پلاتے ہیں تو انڈیا پاکستان کے حساب سے جوڑتے ہیں، پلائیں کہ نہ پلائیں. اللہ پتہ ہو، یہی طریقہ ہمارا ہو چکا ہے. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت برکت دیتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہارا تصرف اس میں کتنا ہے اور کیسا تصرف ہے. یہ تو رہی مال دولت کی بات. آگے چلیے ذرا سا. ایسے ایسے علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے دین متین کی خدمت کی. اللہ اکبر. امام ابن جریر طبری کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ نہیں، نام نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ وہ ابن جریر طبری ہیں جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر کی کتاب لکھی مجلد کی شکل میں، تفسیر طبری. جامع البیان فی تعویل آیۃ القرآن. اگر تفسیر کی کتابوں کو دیکھنا ہو، سب سے بہترین تفسیر، مطول تفسیر کے سارے مفسرین نے انہی سے نقل کیا ہے. سارے مفسرین نے انہی سے نقل کیا ہے. ان کا بیان ہے 40 سال تک میں تالیفات کرتا رہا، ہر روز 40 ورقے لکھتا رہا، اور یہاں تک کہ ٹوٹل ہم نے 358,000 پیجز لکھے ہیں. 358,000 پیجز لکھے ہیں. اسی طرح امام زہری رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی کا بیان ہے کہ امام زہری کتابوں میں اس قدر مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کے دین کی اس قدر خدمت کرتے تھے کہ 300 گز سے زیادہ بھاری میرے لیے ان کی کتابیں، ان کا مطالعہ ہوتا تھا. علامہ ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر. مختصر سے وقت میں اتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں کہ آپ کھول کر پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے. جی، ایک کتاب فتاوی سبحان اللہ 32 سے 35 جلدوں کے اندر موجود ہے. 32 سے 35 جلدوں کے اندر موجود ہے. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کے مطالعے سے کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتا. ایک کتاب ختم کرتا ہوں، دوسری کتاب کے مطالعے میں لگ جاتا ہوں، یہاں تک کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں، دروس میں شرکت کرتا ہوں، لوگوں کو دروس کے لیے جمع کرتا ہوں. شاگردان کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے. بھلا بتائیے یہ کون سی چیز ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آیا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقفہ ہوتا تھا جیل میں ڈالے گئے، اور اتنے ہی کم وقت میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں مہیا کر دیتا ہے. اس کے علم میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں برکت دیتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے تابع ہو جاتی ہیں. آئیے میں آپ کو ذرا سا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، وقت بہت کم ہے. حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے معاملے کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے تمام معاملے کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر. کہا جب میں نے جان لیا کہ میری روزی کوئی دوسرا نہ کھائے گا، میری روزی کوئی دوسرا نہ کھائے گا، میرا دل مطمئن. کیا مطلب نکلا کہ جب اللہ نے روزی میرے لیے لکھی ہے تو کیا میری روزی کو کوئی دوسرا لے سکتا ہے کیا؟ خلاص اطمینان ہو گیا. پھر ہم آخرت کے لیے فکر مند ہو گئے. کہا جب میں نے جان لیا کہ میرا عمل کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ہے، میرا عمل کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر میں نے خود ہی عمل کی طرف سبقت کرنا شروع کر دیا. تیسری چیز، جب میں نے جان لیا کہ موت اچانک آئے گی، موت اچانک آئے گی، تو موت کی تیاری میں لگ گیا. اور چوتھی چیز، جب میں نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نظر، اس کی نگاہ میری طرف ہر وقت ہے، تو میں نے مراقبہ کا خیال رکھا. اور ساتھ ساتھ ہمیشہ میں اس سے شرماتا ہوں کہ کوئی برائی مجھ سے سرزد نہ ہو. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ سارے لوگ عبرت حاصل کیجئے اور اپنی زندگی کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کے مطابق لگائیے، تب جا کر انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں برکت کا حصول ہوگا. ابو جعفر منصور جب خلیفہ بنے تو مقاتل بن سلیمان ان کے پاس گئے. یہ ایک عابد و زاہد آدمی تھے. جانے کے بعد کئی لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آئے تھے کہ اب آپ خلیفہ ہو گئے، ماشاءاللہ سارے لوگ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. یہ پہنچے تو ابو منصور خلیفہ نے کہا، ابو جعفر نے کہا سنو جی توجہ کیجئے،
کہ یہ آدمی آ گیا مجھے نصیحت کرنے. کیا کہا ابو جعفر منصور نے؟ یہ آدمی آ گیا مجھے نصیحت کرنے. کہا جی نصیحت کرو. ایسی عام انداز میں کہا دیا نصیحت کرو. کہا نصیحت دیکھی ہوئی بات پر کروں یا سنی ہوئی بات پر کروں؟ کیونکہ سنی ہوئی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. سنی ہوئی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. کہا کہ نہیں، جو چیزیں تم نے دیکھی ہیں اس میں سے نصیحت کرو. کہا ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں، جب دنیا سے جانے لگے ان کے 11 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 11 بچے تھے. ترکے میں عمر بن عبد العزیز نے 18 دینار چھوڑا. کتنا؟ 18 دینار. 18 دینار میں سے 5 دینار سے کفن خرید کر کفن میں پیک کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کتنے نکل گئے؟ 18 میں سے 5 نکل گئے. اور قبر کی کھدائی میں 4 دینار لگ گیا. کتنا ہو گیا؟ 9 ہو گیا نا. ٹوٹل کتنی وراثت میں؟ 18 ہے. کہا 9 کو باقی ورثہ پہ تقسیم کر دیا گیا. 9 دینار کو باقی ورثہ پہ تقسیم کر دیا گیا. اب آئیے ذرا ایک مقابلہ ہو رہا ہے بادشاہ کے ساتھ. کہا ہشام بن عبد الملک جب دنیا سے گئے بادشاہ تھے. کہا ایک بیوی کا حصہ، جبکہ 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا حصہ 80,000 دینار ہے. کتنا ہے؟ 80,000 دینار. اور جو بلڈنگیں ہیں، جو عمارتیں ہیں، اور بھی تجارت ہے، اس ساری چیزوں کے علاوہ. اور 4 بیویوں کا حصہ کتنا ہوا؟ 3,20,000 دینار. 3,20,000 دینار. انہوں نے قسم کھا کر کہا، مقاتل بن سلیمان نے قسم اللہ کی امیر المومنین، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز کی اولاد، ان کے بچے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہشام بن عبد الملک کا ایک بچہ روڈ پہ کھڑا ہو کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دستے سوال دراز کر رہا ہے. یہ کس چیز کی علامت تھی؟ برکت ہونے اور نہ ہونے کی علامت. حالانکہ بادشاہ ہے، اس کو کیا چیز کی کمی تھی؟ کون سی چیز نہ تھی اس کے پاس؟ لیکن ایک بچہ مرنے کے بعد بھیک مانگ رہا ہے روڈ پر. اور عمر بن عبد العزیز عابد و زاہد متقی پرہیزگار، اس کا بچہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں سامان لوڈ کر کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. بتائیے برکت کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہشام بن عبد الملک باوجود کے بادشاہ تھا لیکن بچہ روڈ پہ پہنچا ہوا ہے. چلیے انہوں نے کیا کہا؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی پیمانہ رکھا ہوا تھا. وہ پیمانہ کیا تھا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. آپ بھی پیمانہ لے کر کے جائیے. میرا دوست کون ہے؟ ان ولی اللہ، میرا دوست اللہ ہے، کارساز اللہ ہے. نزل الکتاب، اس نے کتاب نازل کی ہے. کس بنا پر کتاب نازل کی؟ کہ لوگ کتاب سے برکت حاصل کریں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے. نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے. ذرا غور کیجئے، انہوں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دی اور ان سے مرض الموت میں کہا گیا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، محتاجین ہیں، فقراء ہیں، ذرا ان کو کچھ وصیت کیجئے. انہوں نے کہا جی میں کیا وصیت کروں؟ اس آیت کو میرے سارے بچے اپنے نقش کر لیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. سورہ اعراف کے اندر یہ آیت موجود ہے. اور یہ میرے سارے بچے 2 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک میں ہو جائیں. میں تو چاہتا ہوں پہلی کیٹیگری میں ہوں. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ کہ نیک بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو جائے. نیک بن جائیں تاکہ اللہ دوست ہو جائے. اور اگر دوسری کیٹیگری میں جانا چاہیں جو مجھے قطعاً پسند نہیں ہے کہ اگر نیک نہ ہوں گے تو پھر میں ان کے فاسق و فاجر ہونے پر کسی طرح تعاون نہیں کرتا. کوئی چیز میں ایسی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جو کہ میں اس میں برائی میں شریک ہو جاؤں، ان کی برائیوں میں شریک ہو جاؤں. اور یہ نیک نہ ہوں گے تو مجھے پرواہ نہیں کہ میرے یہ بچے کس وادی میں ہلاک ہو جائیں. اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بلایا، موت سے پہلے ان کو الوداع کہا، نیکی کی وصیت کی
اور اس کے بعد جب نصیحت کر دی اس کے بعد فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے اور میرے مرنے کے بعد تم لوگ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں اللہ کی اطاعت و محبت میں گزار دینا۔ یہ بدایہ و نہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ برکتوں کے چند اسباب ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت نے پیش کیا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے ایمان اور تقوی ہونا چاہیے۔ ایمان اور تقوی۔ ایک آدمی شرک پہ ہو، بدعات پہ ہو، حرام کے اندر پڑا ہوا ہو تو اس کی کمائی میں، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، صحیح عقیدے پر ہو جائیں، شرک سے دور ہو جائیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، تمام معصیتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ برائیوں کو ہم لوگوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ کیا آج ہمارے نزدیک نماز چھوڑنا کوئی عیب کی بات ہے؟ جبکہ قرآن کریم کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پہ جم جائیے، روزی ہم آپ سے نہیں مانگتے، روزی تو ہم دیتے ہیں۔ برکت چاہیے، روزی چاہیے، نماز کا اہتمام۔ اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کو نماز کو روزی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زیادہ روزی چاہتے ہیں، برکت والی روزی چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر برائیوں پر رہیں گے تو آئیے چھوٹا سا واقعہ، وقت زیادہ ہو گیا، چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، کس کو فتح کیا؟ قبرص کو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگ آئے خوشی مچاتے ہوئے، کہا ابو درداء یہ کون سا دن ہے؟ یہ تو آزادی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، خوشخبری کا دن ہے، اور آپ کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں نوازا، خوشیاں منائیے۔ کہا خوشیاں تم مناؤ، خوشیاں ہم نہیں مناتے۔ کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہا سنو، اور آپ بھی کان کھول کر سن لیجئے۔ کہا کیا بات تھی؟ کہ اللہ نے ان سے چھین کر ہم کو دیا، ان سے لے کر ہم کو دیا۔ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے یا نہیں تھے؟ بولیے ذرا سا، تھے۔ اللہ نے ان سے لے کر ہمیں دیا، اور اگر ہم ان کا طرز اختیار کریں گے تو اللہ ہم سے چھین کر کسی اور کو دے گا۔ اور کیا آپ نے؟ یہ اصل محرومیت کی وجہ ہے کہ جو لوگ برائیوں میں پڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چہرے سے رونق چھین لیتا ہے، زندگی سے کشادگی چھین لیتا ہے، بسا اوقات کو روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ بسا اوقات گناہ کے بنا پر روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اس کو ناراض کریں گے تو بھلا بتائیے امن و اطمینان کہاں سے آئے گا؟ روزی کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہر چیز کا سینٹر اور مرکز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود، اس کی طرف سے برکتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو نہیں دوں گا۔ دوسری چیز شکر گزاری۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے، اعلان آپ سن کر جائیے، اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو اور زیادہ دے گا۔ نعمتوں کو اگر آپ باندھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو شکر گزاری کیجیے، اور اگر ناشکری کریں گے یاد رکھیے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے روڈ پہ لا دیا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ شکر گزاری کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نواز دے گا۔ لیکن شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بس الحمدللہ و شکر للہ ہو گیا؟ نہیں، دل میں احساس ہو اس نعمت کا، زبان سے شکریہ کے الفاظ ادا کیجئے، لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کو پیش کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے مزید فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، جی آل داؤد بطور شکریہ عمل کیا کرو۔ مجھے بتائیے نماز چھوڑنا شکریہ ہے نا شکری ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جانا، اپنے ماتھوں کو نیچے جھکا دینا، ان سے مانگنا، یہ شکریہ ہے یا نا شکری ہے؟ اپنی داڑھی کو موڑنا شکریہ ہے کہ نا شکری ہے؟ اپنے کپڑوں کو زمین پر لٹا کر چلنا یہ شکریہ ہے یا نا شکری ہے؟ نہیں، بولیے
آج کی رات کو آپ کو فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ اللہ کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ ٹیک نہ لگائیے کفیلوں کے کام پر، جی آپ ٹیک نہ لگائیے آپ 1500 ریال کماتی ہے، 1500 نہیں، یہ 15 ریال کے برابر ہو جائیں گے آپ کے لیے اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اسی لیے شکریہ زیادہ سے زیادہ ادا کیجیے۔ شکریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نبی، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، بسا اوقات پھٹ جاتا تھا۔ ماں عائشہ نے، بیوی ہیں، ترس آ گیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ اگر آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لوگ ٹیک لگا دیں کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیک لگا دیں گے کہ نہیں لگا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ رب کی شکر گزاری ہے کہ وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے کرنے، ورنہ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو چاہ رہے ہیں کرنا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں گے کرنا، اللہ توفیق نہیں دے گا جی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ زبان سے، دل سے اور پریکٹیکلی عملی طور پر شکریہ ادا کیجیے تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ تیسری وجہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ حلال کمائی اختیار کیجیے۔ آج کا دور ہے ڈپلیکیٹنگ دور، جب تک ہم ڈپلیکیٹنگ کر نہیں لیتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی اگر آدمی جھوٹ کے کام کر سکتا ہے کیا؟ جھوٹ بولنا تو اب تجارت کا حصہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ جب سود کو مٹاتا ہے، ہر حرام کمائی کو مٹاتا ہے جی۔ آج کے دور میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ ویزے نکالتے ہیں، 3-4 کاپی رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ویزے ہیں انڈیا پاکستان کے، اس کو 8000 ریال میں ہے، 4000 ابھی دے دو، جب ویزا مل جائے گا 4000 کر دے گا۔ 4 یہاں سے وصول کیا، وہی کاپی دوسری جگہ بھی پیش کر دیا، بھائی یہ دیکھیے انڈیا پاکستان کے ویزے ہیں، 4 ویزے ہیں، آپ 4000 ابھی دے دیجیے، باقی بعد میں دیجیے گا۔ ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، 6-7 آدمی سے 30-35 ہزار ریال جمع کر لیا، 9-11 ہو گئے۔ کیا سمجھا انہوں نے؟ ماشاءاللہ ویزے کا پتہ نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ دکھا دیا کہیں سے لا کر کے، 30 سے 35 ہزار ریال لے کر 9-11 ہو گئے۔ کیا اس میں برکت ہوگی؟ ہر چھوٹے چور پر بڑا چور ہو، ہر چھوٹے چور پر، ورنہ ایسا ہوتا تو یہ سارے لوگ ٹاٹا برلا ہو گئے ہوتے، آج تک ہو گئے ہوتے کہ نہیں ہو گئے ہوتے؟ خبردار خبردار، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اللہ کے ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، ہر حرام کمائی، خواہ وہ کلی کمائی ہو، مکمل کمائی ہو یا جزوی کمائی ہو جس میں حرام ہو، اس کو چھوڑ دیجیے۔ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ سنائیے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اوریجنل اسپیئر پارٹس کے بجائے ڈپلیکیٹ کو ڈبے میں لگا کر، اوریجنل کے ڈبے میں لگا کر کہتے ہیں جی اصلی چیز ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اصلی چیز ہے۔ گوشت والے کہتے ہیں جی حق اليوم، یہ تو بالکل آج کا گوشت ہے، کیا کہتے ہیں؟ جبکہ کل کا گوشت ہوگا، پرسوں کا گوشت ہوگا۔ اس طریقے سے کام ایک تار جوڑ دیا، کہتے ہیں جی ہم نے اتنی محنت کی۔ سبحان اللہ، لے تو سکتے ہیں دھوکہ دے کر کے۔ خبردار خبردار، آپ نے 10 لیا ہے، یہ 10 نہیں، یہ 20-50 کو لے کر چلا جائے گا۔ اسی لیے اپنی کمائی کو احتیاط کے ساتھ لیجئے۔ کچھ ایسی بھی کمائی ہے جس میں جزوی حرام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو لوگ مثال کے طور پر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے، لوگوں کے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے سیتے ہیں، جزوی کمائی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ داڑھی موڑتے ہیں، جزوی کمائی اس کے اندر حرام ہے کہ نہیں؟ اس طرح آپ قیاس کر لیجئے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو آپ کرتے ہیں یا اس پر تعاون کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر آدمی ہوشیار رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہر آدمی ہوشیار رہے، برکت اسی حساب سے آئے گی۔ لاکھوں جمع تو کر لیں گے لیکن فائدہ اپنا اٹھائیں گے اس سے۔ آئیے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اللہ کا ایک فرمان اس کے لیے کافی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔
اب جس کا شیطان بھائی ہو جائے تو بھلا بتائیے اس چیز میں برکت ہو سکتی ہے؟ آج کا حال کیا ہے؟ ابھی دیکھیے گا آپ لوگ کھاتے تھوڑا سا جا کے پھینک دیتے ہیں ڈبے کو، کھانے کو پھینک دیتے ہیں، برکت کہاں سے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 3 انگلی سے کھاؤ، چاٹ کر کھاؤ، ایک دانہ نہ چھوڑنا۔ تمہیں پتا نہیں کس کھانے میں برکت ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کس کھانے میں برکت ہے۔ اس برکت کو آپ لے جا کر پھینکیں گے تو برکت تو آپ سے چلی گئی، پھر وہ آپ کے قریب کیسے آئے گی؟ جلدی بتائیے۔ جب تک اس کا احساس نہ ہو، برکت کے حصول کے لیے پیارے نبی کے طریقے پر، اسوے پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے چلیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، نکاح کے معاملے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مولتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم کیا جائے۔ ماشاءاللہ، ہم کیا کہتے ہیں جی پہلی بچے کی شادی ہے، جب تک ہم سجائیں گے نہیں 1 لاکھ کے ذریعے، جب تک ہم پورے سماج کو، پورے قوم کو نہیں بلا لیں گے، اب بہترین ورائٹیز جب تک تیار نہ ہو، کون جانے کا شادی ہوئی ہے؟ نہیں لیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہنگامے والی شادی چاہتے ہیں، ریاکاری والی شادی چاہتے ہیں، اس لیے برکت نہیں ہوتی۔ آج شادی ہوتی ہے، 4 دن کے بعد کھٹ پٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ برکت نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسر صداقن، جی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مہر کم سے کم ہو۔ تو یہاں مہر کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کم ہو، لیکن لوگ زیادہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے دوسرے کو تنگ کیا ہوا ہے تو لوگ ہمیں کیوں تنگ نہ کریں؟ گالی دونوں راستے بچتی ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں 1 لاکھ کا سامان لے لیں، آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ ارے شادی سنت کے مطابق کیجیے، انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ چلیے، اور 5ویں چیز یا 5واں سبب، سچائی اختیار کیجیے اپنے قول میں، عمل میں۔ تجارت کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے، خرید و فروخت کرنے والے کو نصیحت کیے، کیا فرمایا؟ فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ بولیں، دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور کلیئر کر دیں معاملے کو، عیب ہو بتا دیجئے، کلیئر کر دیجئے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، دونوں کی بیع و شراء میں برکت ہوگی۔ اور اگر جھوٹ بولے، کذبا وکتما، اور چھپا دیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کو کیا پتا گاڑی میں کیا خرابی، چھپا دیا اس کو، وہ بیچارہ لے کے گیا، تھوڑی دور اس کے بعد جو ہے وہ آواز ملنی شروع ہو گئی۔ کیونکہ آج لوگوں نے تو 1000 طریقہ نکال دیا ہے، آدمی پہچان نہ پائے، اس میں یہ لگا دیا، اس کو ٹھیک کر کے دے دیا، وقتی طور پر وہ چیز تو کبھی سامنے نہیں آئے گی، جب آدمی آگے جائے گا دیکھیے وہ بیچارہ رو رہا ہے۔ ایک مرور والے سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگ ہیں، کم از کم بتا دیں، 5 کے بجائے 7 لے لیں، کوئی بات، لیکن کیا ایک کو بھی میں نے اچھا نہیں پایا ابھی تک، بالکل اصلی ہے، تھوڑی دور جاتے ہیں 50-100 کلومیٹر، وہ آواز دینی شروع کر دیتی ہے۔ بتائیں کیا ہوگا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے 100-50 تو لے لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے سچائی کو اختیار کیجیے، اسی طریقے سے اللہ سے دعا کیجیے، برکت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اپنے لیے، اپنے وقت کے لیے، اہل و عیال کے لیے، مال کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، جیسا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے قصے میں موجود ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ معاشیت سے دور ہو کر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ چند اسباب تھے، اور انشاءاللہ اس طرح کی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو جو سبب آپ کے لیے پیش کیا ہے، آپ اس کو بروئے لاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نواز دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں برکتوں سے ہمکنار کرے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہماری صحتوں میں، اہل و عیال میں، مال میں، وقت میں، علم میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔